خود ساختہ معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ مشرکین عرب تھے نا جو، اس نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر سجا کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات میں، حاجات میں اپنے یہ معبودوں کو پکارا کرتے تھے خود ساختہ، لیکن جب سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے تھے نا، سخت مصیبت، بڑی مصیبت آتی تھی، پھر یہ اپنے 360 بزرگوں کو بھول جاتے تھے، پھر خالص یہ اللہ کی پکار کرتے تھے۔ جس طرح سورۃ عنکبوت کے آخر میں آتا ہے نا، جب کشتیوں میں پھنستے تھے، یہ کشتیوں میں سفر کرتے تھے، کشتی سمندری طوفان کے اندر پھنستی تھی، تو پھر یہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر یہ بھول جاتے تھے حضرت ابراہیم کو، بھول جاتے تھے حضرت اسماعیل کو، پھر یہ خالص اللہ کی پکار کیا کرتے تھے۔ تو جب سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے تھے، سب کو چھوڑ دیتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ کس طرح پکارتے؟ کبھی کروٹ کے بل، کبھی بیٹھے بیٹھے، کبھی کھڑے کھڑے، کہ یا اللہ مصیبت دور کر دے، ابراہیم اب کچھ نہیں کر سکتا، اسماعیل اب کچھ نہیں کر سکتا، لات منات عزا ہبل کچھ نہیں کر سکتا، اب جو کچھ کرے گا تو ہی کرے گا، اگر اس مصیبت سے نجات رکھی ہے صرف تیرے پاس رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جب ہم ان سے تکلیف دور کر دیتے تھے تو پھر ہم کو بھول جاتا تھا، اس طرح بھولتا تھا گویا ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں ہے اس نے، جو تکلیف پہنچی تھی نا ان کو تکلیف میں پکارتا تھا، گویا اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں ہے کبھی بھی، سمجھ آئی ہے؟ تو یہ دیکھیں دوبارہ ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لِجَنبِهِ، پکارتا ہے ہمیں لِجَنبِهِ، صرف ہم کو، یعنی اپنی کروٹ کے بل، او قاعدن، یا کبھی بیٹھے بیٹھے، او قائمن، یا کبھی کھڑے کھڑے، فلما کشفنا عنہ، پس جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے، عنہ ذرہ، مصیبت اس کی، مرہ تو گزرتا ہے، کألم یدعونا، ٹھیک ہے، جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے اس کی مصیبت تو گزرتا ہے گویا کہ نہیں پکارا ہمیں کبھی بھی، الی ذر مسہ، طرف تکلیف اس کے جو پہنچی اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ آج بھی ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے نا تو 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، وہ سنتے بھی نہیں چھوڑتے، نفل بھی نہیں چھوڑتے، ان کے ہاتھ میں پھر تسبیح پکی پکی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب پھر مصیبت دور ہوتی ہے، نعمت مل جاتی ہے، تو پھر کہاں گئی نمازیں، کہاں گئی تسبیح، کہاں گیا کچھ، سب کچھ بھول گئے اللہ تعالیٰ، گویا کبھی پکارا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی دیکھ لو میرا احسان یہ ہے کہ میں نے تکلیف کو کیا کر دیا، دور کر دیا، تکلیف میں نے، ہاں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، کہتے ہیں فلانے بزرگ نے دیا ہے، فلانے بزرگ نے دیا ہے، فلانے، اور جب مر جائے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جی، ساری کی ساری، سمجھ آئیے؟ جس طرح اللہ راضی، جب نعمت ملی تھی فلانے بابا جی نے دیا تھا، فلانے پیر صاحب نے دعا کی تھی، فلانے نے دعا کی تھی، فلانے کی دعا قبول ہوئی، لیکن جب مل گیا اور جب مر گیا اللہ نے واپس لے لیا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ اسی طرح جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشی کرتے ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہو جائے اللہ کا حکم ہے جی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خوش نہیں ہوتے، مصیبت کے اوپر ہی صرف اللہ کو رکھا ہے کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہی، مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں ساری کی ساری، خوشیاں نہیں اللہ تعالیٰ دیتا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے جب مصیبت آتی ہے تو ٹھیک ہے بڑے نیک بن جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کالج یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو دیکھ لو، جب امتحان سر پہ ہوتا ہے نا، پیپروں سے 1 ہفتہ پہلے مسجد کے اندر ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور بڑی لمبی چوڑی نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں نا ادھر پڑھتے ہیں نماز، بڑا دل خوش ہوتا ہے، ہماری تو دل سے دعا نکلتی اللہ تمہیں استقامت عطا فرمائے، لیکن جو ہی رزلٹ آ جاتا ہے چلو اگلے دن ختم، کیا مسجد سے کیا اللہ تعالیٰ سے، ایک محدود مدت تک کی توبہ کر لیتے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وفاداری کرنی ہے پوری کرنی چاہیے۔ اللہ بے وفائی کرتا ہے جی، بولو کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی زندگی کے اندر کوئی ایسا دن گزرا ہو اللہ نے کسی کو بھوکا مارا ہو، رات کو بغیر کھائے وہ سو گیا ہو؟ ہاں یہ اس کی اپنی مرضی کہ اس نے نہیں کھایا جان بوجھ کے، لیکن اللہ نے تو اس کو رزق پہنچایا ہے نا، ٹائم پہ دیا، صبح کو دیا، دوپہر کو دیا، شام کو دیا، اللہ نے دیا اس کو، یہ اس کی اپنی مرضی، اس نے خود کھایا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دیا، اللہ کبھی نہیں بھولا۔ ہاں جو ہم سانس نکالتے ہیں اپنے منہ سے، کیا ہمارا ارادہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ لو جی میں سانس نکالنے لگا ہوں؟ کس کی مرضی سے یہ سارا کام چل رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ کس کی مرضی سے دھڑک رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے، ہماری مرضی سے دھڑک رہا ہے۔ جو جسم کے اندر
بغیر کسی بجلی کے، بغیر کسی برقی آلے کے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی کنیکشن کے، یہ سارا جو اندھیرے کے اندر کام چل رہا ہے ہماری مرضی سے چل رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے ساری کی ساری۔ اللہ کا حکم ہے تو یہ سارا کام اللہ کبھی بھولا ہے ہمیں؟ ہماری آنکھوں کی بینائی کبھی اللہ نے چھین لی ہو زندگی کے اندر؟ اللہ نہیں بھولا۔ یا ہماری زبان کی اللہ تعالیٰ نے گویائی چھین لی ہو، ہمارے کانوں کی سنوائی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہو؟ کبھی نہیں اللہ بھولا۔ انسان بھول جاتا ہے، مصیبت کے اندر بڑا یاد رکھے گا، ٹھیک ہے، جب خوشی مل جاتی ہے پھر نہیں یہ یاد رکھتا، بیٹا مل گیا نہیں یاد رکھے گا، شادی ہے نہیں یاد رکھے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب مصیبت آ گئی فوراً آ جاتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلاصہ اب سمجھنا، اب خلاصہ آگے دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا للمسرفین، یہ اس کا ترجمہ اے مشرکین، مشرکین کے لیے مزین کر دیے، یعنی کیا مزین کر دیے؟ ما کانوا یعملون، جو وہ تھے عمل کرتے، یعنی مصیبت کے اندر تو اللہ کو یاد کر لینا، لیکن جب مصیبت ٹل جانی پھر اللہ کو بھول جانا، پھر اپنے معبودان باطلہ کی طرف کیا کرنے لگ جانا، انہی کو سجدے کرنے لگ جانا، انہی کے غائبانہ پکار کرنے لگ جانا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے کیا کر دیے ہیں؟ مزین کر دیے ہیں۔ اب خلاصہ سمجھنا، خلاصہ یہ کہ کافر انسان نزول بلا کے وقت بے صبرہ ہے، کافر انسان نزول بلا کے وقت بے صبرہ ہے، اور حصول نعمت کے وقت ناشکرہ ہے۔ نزول بلا کے وقت بے صبرہ ہے، حصول نعمت کے وقت ناشکرہ ہے، تکلیف کے وقت خدا یاد آ جاتا ہے اور راحت کے وقت خدا بھول جاتا ہے، یہ کافر کی علامت ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تکلیف کے وقت خدا یاد آ جاتا ہے اور راحت کے وقت خدا بھول جاتا ہے، یہ اس کی بے ایمانی کی دلیل ہے، یہ کافر کی بے ایمانی کی دلیل ہے۔ اور مومن تو وہ ہوتا ہے جو کسی وقت بھی اپنے خدا کو بھولتا نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ بلا اور مصیبت کے وقت صابر رہتا ہے اور نعمت کے حصول کے وقت وہ شاکر رہتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ مومن کی نشانی کیا ہے؟ بلا اور مصیبت کے وقت وہ صبر کرنے والا اور نعمت کے حصول کے وقت شکر کرنے والا، اور کافر کی علامت کیا ہے؟ مصیبت اور مصیبت کے نزول کے وقت وہ بے صبرہ ہے اور نعمت کے حصول کے وقت وہ ناشکرہ ہے، کہ راحت کے اندر تو خدا کو بھول جاتا ہے لیکن مصیبت کے اندر خدا کو یاد رکھتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن مومن کی یہ علامت نہیں ہے، ہمارے اندر وہی کافرانہ علامت ہمارے اندر ہے، ہم بھی راحت کے اندر ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، نہیں یاد رکھتے، لیکن جب بیماری آتی ہے نا پھر فوراً ہمیں یاد آتا ہے اللہ، یا اللہ دور کر دے، یا اللہ دور کر دے۔ اچھی بات ہے بھئی، مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے شکوہ یہ کیا کہ صرف مصیبت کے اندر تو یاد نہ یاد رکھو، صرف خوشی کے اندر بھی یاد رکھو، مجھے نعمتوں کے اندر بھی یاد رکھو، یہی تو مومن کی علامت ہے، یہی تو مومن کی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان تو مجھے راحت کے وقت یاد رکھ، میں تجھے مصیبت کے وقت یاد رکھوں گا۔ سمجھ آئی ہے؟ تو مجھے راحت کے وقت یاد رکھ، میں تجھے مصیبت کے وقت کیا رکھوں گا؟ یاد رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ راحت کے وقت ہم نہیں یاد کرتے، مصیبت کے وقت ہم یاد کرتے ہیں۔ اور آپ پتہ ہے آپ کو مصیبت کیوں زیادہ لمبی ہو جاتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو مصیبت کیوں اتنی لمبی ہوتی ہے ہماری؟ کیونکہ راحت کے اندر ہم نے خدا کو یاد ہی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ مصیبت کو لمبا کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں چل اب تیرا ایمان اب اسی کے اندر بنے گا اچھی طرح، تیری میں اس آزمائش کو زیادہ سے زیادہ لمبا کرتا جاؤں گا، تیری بیماری کو میں زیادہ لمبا کرتا جاؤں گا، تیرے اس امتحان کو میں زیادہ لمبا کرتا جاؤں گا، تاکہ تو ایمان کے اندر کیا بن جائے؟ کندن بن جائے، کندن، تیرا ایمان پکا ہو جائے، تجھے پتا چلے کہ میں ہوں۔ ہاں تجھے صحت مل گئی، تندرستی مل گئی تو مجھے بھول جائے گا، اسی وجہ سے مصیبت کیا ہو جاتی ہے؟ لمبی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ چل مصیبت کے اندر یہ دنیا کی یہ چھوٹی سی مصیبت ہے، آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں تو یہ 100% سے 1% بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ سمجھ آئیے؟
چل دنیا کی تھوڑی سی مصیبت تو کاٹ لے، آخرت کے اندر تجھے نعمتیں ہی نعمتیں ملے گی اس کے بدلے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دیتے ہیں، بخار چڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بعض اوقات مقصد یہ بھی ہوتا ہے اس کے گناہ کیا ہو جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، دھل جائے اس کے گناہ۔ ٹھیک ہے، بیماری آتی ہے نا انسان کے اوپر کبھی کبھی، یہ انسان اب خود ہی اندازہ لگا لے کہ آیا یہ بیماری میرے اوپر اللہ کا قہر ہے یا اللہ تعالیٰ کا مقصد اس سے میرا امتحان لینا، میرے گناہ جھاڑنا ہے۔ تو اس کے اندر فرق کس طرح ہوگا؟ میں نے بھی بڑا تلاش کیا تھا کئی کتابوں کے اندر کہ یہ بیماری آیا جو آتی ہے انسان کے اوپر، مصیبت آتی ہے، اللہ کا قہر کس حساب سے ہوتا ہے، یا ہم دیکھیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ گناہ اس سے صاف کرنا مقصد ہے، کس طرح پتہ چلے گا انسان کو؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک جگہ قول ملا، غالباً ان کی کتاب ہے فتوح الغیب ہے، اس کے اندر ہی مجھے ملا تھا کہ جب اللہ انسان کے اوپر بیماری بھیجے تو اگر انسان صبر کرے نا، اس کے اندر صبر کرے، مطمئن رہے، صبر کرے، تو سمجھ لو اللہ کا مقصد ہے اس کے گناہ جھاڑنا۔ ہاں جب بیماری آ گئی، اگر وہ اپنی زبان سے شکوے کرنے لگ گیا کہ یا اللہ میں ہی ملا تھا بیماری کے لیے اور کوئی نہیں تھا، یہ آزمائش کے لیے میں ہی تھا اور کسی کے اوپر یہ آزمائش کیوں نہیں ہے، یہ ہے شکوہ، تو سمجھو یہ اللہ کا قہر ہے اس کے اوپر برسا ہوا اچھی طرح۔ اللہ اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے گناہ کی سزا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اچھی طرح اس کو۔ لیکن اگر انسان صابر رہے، شاکر رہے، صبر کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے 20 روپے دیے ہیں نا، میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس کو اللہ نے 10 روپے دیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جس کو اللہ نے 40 روپے دیے کہ اس کو زیادہ دے دیا، مجھے کم کیوں دیا؟ ہاں یہ وہ نہیں نظر آیا تجھے جس کو اللہ تعالیٰ نے 10 روپے دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے زیادہ دیا ہے۔ اگر کسی انسان کو بخار چڑھ گیا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے جس کو اللہ تعالیٰ نے، کسی کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ معاف فرمائے، دل کا عارضہ ہے، شوگر کی بیماری ہے، گردے کا مریض ہے، وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تھوڑی سی انسان کے اوپر جب بیماری آ جاتی ہے تو وہ شکوے اتنے تلے لمبے کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے ہمیشہ نیچے والے انسان کو دیکھا کرو گے، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر کیا رہو، شکر گزار رہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہ شکرا نہیں بننا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا کیا ہے، نہ شکرا ہے، شکر نہیں کرتا۔ ایک پہاڑ احد پہاڑ کے برابر سونے کا مل جائے نا، یہ دوسرا مانگے گا، 2 مل جائے نا تیسرا مانگے گا، شکر نہیں ہے اس کے اندر، بے صبرہ ہے، بے صبرہ ہے۔ سائیکل والا اس لالچ کے اندر ہے مجھے موٹر سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل والا کہتا ہے مجھے گاڑی مل جائے، گاڑی والا کہتا ہے مجھے لینڈ کروزر، لینڈ کروزر والا مجھے ہوائی جہاز مل جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہیں ایک جگہ اس کی سوئی نہیں ٹکتی انسان کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کون سا بندہ پسند ہے؟ شکر گزار بندہ پسند ہے، کہ جتنا اللہ نے دے دیا بقدر کفایت دے دیا، بقدر ضرورت دے دیا، اس کے اوپر شکر کرے، مزید کی تمنا، مزید کی تمنا، مزید کی، اس کی تمنا کہیں رکتی نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں شکوہ فرمایا کہ جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو ہمیں یاد کرتے ہیں، اور یاد بھی دیکھو اللہ نے پورا انداز بتایا ہے، کروٹ کے بل، لیٹے لیٹے، کبھی ادھر کروٹ کر رہا ہے، کبھی ادھر کروٹ کر رہا ہے، کبھی سیدھا چت لیٹا ہوا ہے، یاد کر رہا ہے مجھے، کھڑے ہو رہا ہے یاد کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے تب بھی یاد کر رہا ہے، بیٹھا ہے تب بھی یاد کر رہا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، یہ شکوہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے اللہ نے فرمایا تکلیف کے اندر جس طرح یاد کرتے ہو نا، نعمتوں کے اندر، خوشی کے اندر بھی مجھے اسی طرح یاد کیا کرو۔ سمجھ آئیے کہ اپناؤ گے کہ نہیں اس چیز کو، کہ جس طرح تکلیف کے اندر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ کو جب خوشی دے دے اس کے اندر بھی ہم اللہ کو یاد کریں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور البتہ یہ تخویف دنیاوی ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا کئی بستیوں کو یا کئی جماعتوں کو، من قبلکم تم سے پہلے،
لما ظلموا جب کہ انہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد شرک کیا، وجاءتہم رسلہم اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات ساتھ واضح دلائل کے، وما كانوا لیؤمنوا اور نہیں تھے وہ تاکہ وہ ایمان لاتے، کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں قوم مجرمین کو۔ یہ تخویف دنیاوی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے اہل مکہ تم کس بات کی مولی ہو، میں نے تم سے پہلے بڑی بڑی جماعتوں کو ہلاک کیا ہے، بڑی بڑی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب، بڑی بڑی بستیوں کو، قوم لوط، بڑی بڑی بستیوں کو میں نے تباہ کر کے رکھ دیا جب انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، شرک و کفر کیا، اور ہم نے صرف ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں پکڑا کہ انہوں نے شرک کیا ہم نے پکڑ لیا، نہ میں نے پیغمبر بھی بھیجے سمجھانے کے لیے، کتابیں دی، پیغمبر دیے بھیجے میں نے، انہوں نے سمجھایا پیغمبروں نے جا کے کتاب کے ذریعے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلایا، میری کتابوں کو جھٹلایا، میرے پیغمبروں کو انہوں نے تکلیف دی، میرے پیغمبروں کی دعوت کا انہوں نے انکار کیا، توحید کا انکار کیا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کیا، کسی کے اوپر اندھیریوں کا عذاب ڈالا میں نے، کسی کے اوپر میں نے زلزلے برپا کر دیے، کسی کے اوپر طوفان، کسی کی میں نے بستیوں کو الٹا کر دیا۔ اہل مکہ اقوام گزشتہ کے بعد اب میں نے تم کو اس زمین کے اوپر میں نے آباد کیا ہے، اب باری تمہاری ہے، لہٰذا میرا پیغمبر آ چکا ہے تمہارے پاس اور واضح دلائل لے کر آ چکا ہے، قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب لے کر آ چکا ہے، لہٰذا تم بھی اس پیغمبر کی دعوت کو قبول کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم کیسے کیسے عمل کرتے ہو۔ سمجھے یہ دیکھے ترجمہ پھر دوبارہ اس کا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا کئی بستیوں کو من قبلکم تم سے پہلے، لما ظالموا جب کہ انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ واضح دلائل کے، ٹھیک ہے، ہاں، وما كانوا ليؤمنوا اور نہیں تھے وہ ایمان لان تاکہ وہ ایمان لاتے، كذلك نجزي القوم المجرمين اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں قوم جرم کرنے والی کو، ثم جعلناكم پھر بنایا ہم نے تم کو، پھر کیا ہم نے تم کو خلائف فی الارض آباد بیچ زمین کے، من بعدہم ان کے بعد، یعنی جو ہلاک ہوگی ان کے بعد میں نے تم کو کیا کر دیا، آباد کر دیا، کیوں، لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں کیسے تم عمل کرتے ہو، اچھے کرتے ہو، برے کرتے ہو، توحید کو مانتے ہو، ٹھیک ہے، یا انکار کرتے ہو، ٹھیک ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آگے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، یہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، پھر شکوہ کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ اللہ نے فرمایا جب میرا پیغمبر مشرکین مکہ کو قرآن پاک سناتا ہے، اور قرآن بھی کون کون سی آیتیں سناتا ہے جن میں میری توحید کا اس بات ہے اور شرک کا کیا ہے، رد ہے، اور ان کے معبودان باطلہ کی بے بسی ہوتی ہے، عاجزی اس قرآن پاک کے اندر میں نے بیان کی ہے، تو جب میرا پیغمبر قرآن سناتا ہے تو آگے سے مشرکین کہتے ہیں ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے اس قرآن کو، ہاں تب مانیں گے کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے کے آ، یعنی اس کے اندر سے مضامین نکال تو، ٹھیک ہے، یا چلو اور کتاب نہیں لے کے آ سکتا، یہی جو قرآن ہے نا اس کے اندر تو کیا کر لے، ترمیم کر لے، رد و بدل کر لے، یعنی ہمارے معبودوں کی توہین کو نکال دے، ہمارے معبودوں کی تعریفیں اس کے اندر لکھ، پھر ہم اس قرآن کو کیا کریں گے، قبول کریں گے۔ دیکھیں جی ترجمہ، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھی جاتی ہے اوپر ان کے ہماری آیات، بینات واضح آیات، کون سی، جو توحید کو واضح کرتی ہیں اور شرک کا رد کرتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی کہ لے آتو بقرآن ساتھ قرآن غیر حاضی اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، کوئی اور اس کے علاوہ قرآن پاک لیا جس میں ہمارے مسلک کے خلاف مضامین نہ ہوں، یا یہ کام نہیں کر سکتا، او بدل ہو یا کم از کم اس کو تبدیل کر دے کہ ہمارے مسلک کے خلاف مضامین کو نکال دے، تبدیل کر دے، ٹھیک ہے۔ آگے دو جواب اللہ تعالیٰ نے دیے اس کے، کتنے، دو جواب، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي فرما دو میرے پیغمبر، نہیں ہے لی، دو ترجمے ہیں اس کے، نہیں ہے میرے لیے جائز،
یا دوسرا ترجمہ، نہیں ہے مجھے طاقت یہ کہ میں تبدیل کروں اس کو من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے مجھے طاقت نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو کیا کروں، تبدیل کروں، ٹھیک ہے۔ جب مجھے تھوڑا سا بھی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو سارا قرآن بدلنا تو کجا، سمجھے، سارا قرآن بدلنا تو کجا۔ ہاں، ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں اتباع کرتا مگر صرف جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں یہ کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ جواب شکوہ کیا ہے کہ قرآن میں ترمیم کرنے کا مطالبہ اس طرح کرتے ہیں جیسے مجھے قرآن بدلنے کا کیا ہے، سارے کا سارا اختیار ہے، اس طرح مطالبے کرتے ہیں جیسے مجھے اختیار ہے، حالانکہ میں اپنی مرضی سے قرآن نہیں لا سکتا، مجھے کوئی اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، مجھے ان باتوں کا کوئی اختیار، میں تو صرف ان احکامات کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کیا کیے ہیں، وہی کیے، اس کے علاوہ تو میں کسی حکم کی پیروی کرتا ہی نہیں، صرف اللہ کے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس حکم کی پیروی کرتا ہوں۔ ہاں، اگر میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ یہاں سے پیغمبر کی عاجزی معلوم ہوتی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پیغمبر کی اللہ کے سامنے عاجزی، ان کی ساری لاچاری یہاں سے معلوم ہوتی ہے، وگرنہ آج تو لوگوں نے پیغمبر اور خدا کو ایک بنا کے رکھ دیا، سمجھ آئیے۔ غور دیکھیں آیت، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے عذاب کے دن سے، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اللہ مجھے عذاب دے گا۔ یہ پیغمبر کی عاجزی ہے، ان کے ساری ہے اس آیت کے اندر، سمجھیے کہ نہیں؟ وگرنہ لوگ کہتے نہیں ہے نبی اور خدا کون کہتا ہے الگ الگ ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ شعر نہیں پڑھتے، جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کے، کہ مصطفیٰ اور خدا یہ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے، یہ سمجھ آئیے کہ یہاں سے عاجزی معلوم ہوتی ہے پیغمبر کی کہ اللہ بڑا ہے اور نبی کیا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ ہاں، عام مخلوق سے نبی کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں، اللہ تعالیٰ سے کم، سمجھ آئیے۔ اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھنا چاہیے، نبی کو نبی کے مقام پہ رکھنا چاہیے، صحابی کو صحابی کے مقام پہ رکھنا چاہیے، اور ولی کو ولی کے مقام پہ رکھنا چاہیے، سمجھ آئیے۔ ہم وکیل کو ڈاکٹر کا مرتبہ دیتے ہیں یا ڈاکٹر کو وکیل کا مرتبہ دیتے نہیں دیتے، یا ڈی ایس پی کو ایس ایچ او کا مرتبہ، ایس ایچ او کو ڈی ایس پی کا مرتبہ نہیں دیتے، سمجھ آئیے۔ تو پھر ایک نبی کو خدا کا رتبہ کیوں دے دیتے ہیں ہم، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہی لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آتی بات، ایک نبی کو خدا کا رتبہ کہ جو خدا کر سکتا ہے نبی بھی وہ کر سکتا ہے سارے کے سارے کام، الیاذ باللہ۔ حالانکہ نبی نبی ہے اور اللہ اللہ ہے، صحابی صحابی ہے، ولی صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی رب نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کو اپنے مقام پہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا جواب اللہ نے فرمایا۔ دوسرا جواب، قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سبحان اللہ۔ اس میں دوسرا جواب ہے کہ میرے پیغمبر ان کو فرما دو کہ نزول قرآن سے پہلے دیکھو میں تمہارے اندر ایک طویل عرصہ رہا ہوں، 40 سال تک میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری نزول قرآن سے پہلے، میری امانت میری دیانت سے تم بخوبی واقف ہو، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری شادی، میری تجارت ساری تمہارے سامنے ہے، میری امانت، میری دیانت، میری سچائی سے تم کیا ہو، بخوبی واقف ہو، اور تم کو معلوم بھی ہے میں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو قرآن میں اب پیش کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، میرا اپنی طرف سے نہیں ہے، میری اختراع نہیں ہے، میرا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ سارے کا سارا۔ میری زندگی تمہارے سامنے، میں نے کس سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، سمجھ ہی ہے۔ میرا تو کوئی استاد بھی نہیں ہے جس سے میں نے جا کے علم سیکھا ہو، میں نے لکھنا سیکھا ہو، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، تو معلوم ہوا یہ قرآن جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میرا خود ساختہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا اب بھی تم نہیں سوچتے کہ جو بھی یہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے یہ میرا اختیار، یہ میرا اختراع نہیں ہے، میرا کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ، فرما دو اگر چاہتا اللہ اس کلام کا نہ سنانا،
ٹھیک ہے، ما تلوتہ تو نہ میں اس کو پڑھتا علیکم اوپر تمہارے، ولا ادراکم بھی اور نہ بتلاتا وہ اللہ پاک تمہیں ساتھ اس کے، یعنی کتاب کو نہ بتلاتا اللہ، نہ بھیجتا اللہ تعالیٰ کتاب۔ فقد لبثت فیکم پس تحقیق میں رہا ہوں تمہارے اندر، یعنی میں ٹھہرا ہوں تمہارے اندر، عمرن ایک لمبی عمر، من قبل ہی اس سے پہلے، ٹھیک ہے آج سے پہلے، یعنی 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے میں نے۔ افلا تعقلون کیا پس تم نہیں عقل رکھتے، تم نہیں غور و فکر کرتے؟ اتنی سی بات ہی سوچ لو، ٹھیک ہے کہ 40 سال تک میں نے کسی سے لکھنے کرنا پڑنا، میری ساری زندگی تمہارے اندر گزری۔ تو یہ میں جو اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ رب کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ پس کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑتا ہے اوپر اللہ کے جھوٹ کو یا جھٹلاتا ہے اس کی آیات کو، ٹھیک ہے، یعنی ایسا شخص جو قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا انکار کرتا ہے، دلائل توحید کو وہ جھٹلاتا ہے، اس شخص سے بڑا دنیا کے اندر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور تم جو شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، یعنی شرک کر کے مشرکین کیا کہتے تھے؟ غیر اللہ کو غائبانہ پکار کے کہتے تھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر کیا باندھتے تھے؟ جھوٹ باندھتے تھے، اور ادھر سے قرآن کو کیا کرتے تھے؟ اصلی جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اس کو کیا کر دیتے تھے؟ جھٹلاتے تھے، اور شرک کو سچا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جو آپ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون بے شک وہ نہیں کامیاب کرتا مجرموں کو، جو قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتے۔ جزاک اللہ، یہ صدق اللہ۔